اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الامر السابع حجیت العلم الاجمالی نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا أو شرعا. انشاءاللہ تعالی سابقہ مباحثے میں یہ ہم عرض کر چکے تھے کہ علم اجمالی کی اصطلاح جو ہے وہ 4 معانی پہ اطلاق کی جاتی ہے، اور معنی رابع علم الاجمالی یعنی علم بالجامع بالتفصیل و علم بالاطراف بالتشکیک، یہ معنی مقصود تھی ہمارے. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ علم اجمالی حجت ہے نہیں ہے، اس علم اجمالی سے مقصود ایسا علم جس میں 2 جہتیں ہوں. جامع کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے نسبت تفصیلی علم ہے کہ غیبت کے زمانے میں جمعے کے دن ظہر کے وقت ایک نماز میرے اوپر واجب ہے، کون سی ہے پتہ نہیں ہے، ظہر یا جمعہ ہے، جامع کا علم ہے. لیکن اطراف کے نسبت کیا ہے؟ اجمال ہے، تردد ہے. دوسرا نقطہ یہ بیان کیا تھا کہ علم اجمالی اور علم تفصیلی کے درمیان میں کیا فرق ہے. 3 فروق، 3 جہت سے ہم نے فرق ذکر کیا تھا. اس کے بعد اس اصل بحث میں وارد ہوئے تھے کہ علم اجمالی کل علم تفصیلی منجز تکلیف ہے یا نہیں ہے. یعنی جس طرح یقین ہو آپ کو کسی بھی شے کے واجب ہونے کا، تفصیلی علم ہو، مثلا وجوب صلاۃ ظہر کے وجوب کا تفصیلی علم ہو، تو اس تفصیلی علم کی وجہ سے جس طرح صلاۃ ظہر آپ پر واجب ہے، آیا علم اجمالی ہو تو اس صورت میں بھی اسی طرح صلاۃ ظہر واجب ہے، منجز ہے میرے اوپر یا نہیں ہے. اس میں ہم نے کہا کہ 3 اقوال ہیں. کچھ حضرات قائل ہیں کہ ہاں علم اجمالی منجز تکلیف ہے کل علم تفصیلی، لیکن فرق کے ساتھ کہ علم تفصیلی منجز تکلیف ہے بنحو علت تامہ، یعنی علم اجمالی اور علم تفصیلی اور تنجز کے درمیان میں انفکاک ممکن نہیں ہے. جیسے ہی علم تفصیلی ہوا تکلیف منجز ہوگی. لا تنالہ ید الجعل نفیا و اثباتا، شارع اور جاہل علم تفصیلی کی حجیت یعنی وہی تنجز، اس سے نفی بھی نہیں کر سکتا اور کیا ہے اس کو ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ تنجز اور حجیت اس کی ذاتی ہے. جہاں تک تعلق ہے علم اجمالی کا، تو علم اجمالی کا کے متعلق قول اول یہ ذکر کیا تھا جو کہ قول مصنف تھا کہ علم اجمالی بھی منجز تکلیف ہے، لیکن لا بنحو العلیت التامہ بلکہ بنحو الاقتضاء. علم اجمالی مقتضی تنجز ہے، اور اگر آپ علم اجمالی کے مقتضی تنجز ہونے کے قائل ہیں تو اس کا مطلب اس کا مطلب اگر مقتضی موجود ہو تو یہ مقتضی تب مؤثر ہوتی ہے جب اس اقتضاء سے کوئی مانع نہ ہو. لیکن اگر مانع آ جائے تو اس صورت میں اقتضاء نہیں رہتی. لہذا جہاں پر علم اجمالی ہو تو اس صورت میں کیا ہے جی، ترخیص دینا شارع کی طرف سے، اجازت دینا شارع کی طرف سے اس کے اطراف میں مبتلا ہونے کے لحاظ سے درست ہے، جبکہ علم تفصیلی میں ترخیص درست نہیں تھی. واضح ہے انشاءاللہ آگے. اور پھر مصنف علیہ رحمہ نے کہا کہ ترخیص ہے اطراف علم اجمالی میں. شارع یہ اجازت دے سکتا ہے کہ آپ کے اوپر ولو آپ کو علم اجمالی ہے کہ جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، لیکن ہم ہاتھ رکھتے ہیں نماز ظہر کے اوپر
کہ یہی معین واجب ہے، شک ہے، اصالت البراءت جاری کر سکتے ہیں. ہاتھ رکھتے ہیں نماز جمعہ کے اوپر اور کیا ہے سوال کرتے ہیں کہ یہی معین واجب ہے، شک ہے، اصالت البراءت جاری کر سکتے ہیں. دونوں طرف کی نسبت اصالت البراءت جاری کر سکتے ہیں. علم اجمالی کے نسبت جس طرح مخالفت احتمالیہ جائز ہے، اسی طرح مخالفت قطعیہ بھی کیا ہے، ترخیص کی وجہ سے جائز ہے. واضح ہے. بخلاف علم تفصیلی وہاں پر کیا ہے، مخالفت جائز نہیں ہے. اس قول کے نتیجے میں اگر ترخیص جائز ہے تمام اطراف کے ارتکاب کے نسبت، تو یہ اشکال وارد ہوا کہ مخالفت قطعیہ میں تو اجتماعی ضدین لازم آ رہے ہیں، تناقض ہے. آپ جانتے ہیں بالعلم الاجمالی کہ غیبت کے زمانے میں جمعے کے دن ظہر کے وقت میرے اوپر کوئی ایک نماز واجب ہے، یہ علم ہے یا نہیں ہے؟ ادھر سے آپ اگر شارع کی طرف سے ترخیص فرض کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، ترخیص کا مطلب اباح ہے، نہ یہ واجب ہے نہ یہ واجب ہے. ادھر کہتے ہیں آپ واجب ہے، ادھر کہتے ہیں کہ مباح ہے، ترخیص کا مطلب اباح ہے. تو یہ اجتماع ہو جائے گا کس کا، وجوب اور اباحہ کا جمع بین المتناقضین بین المتضادین. یہ متضاد متناقض کیا ہے، حکم ہے. لہذا کیا ہے جی، ہاں لہذا آپ کیا ہے جی، علم اجمالی کی صورت میں ترخیص فی اطراف علم الاجمالی جمیعاً نہیں دے سکتے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ترخیص جائز نہیں ہے وَإِلَّا تناقض لازم آئے گا، یہ وہ حضرات قائل ہیں جو کہتے ہیں کہ علم اجمالی علت تامہ ہے تنجس کے لیے کالتفصیلی. واضح ہے. حقیقت میں یہ دوسرا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر علم اجمالی علت تامہ نہ ہو تو ترخیص جائز ہے، اور اگر ترخیص جائز ہو تو تناقض لازم آئے گا. کہ ترخیص کا مطلب کیا ہے، یعنی آپ کے لیے مباح ہے، پڑھیں جمعہ پڑھیں ظہر پڑھیں یا دونوں نہ پڑھیں. واضح ہے. ادھر علم اجمالی کا مطلب کہ ہے کہ ایک آپ کے اوپر واجب ہے، ادھر واجب ادھر اباح، یہ کیسے جمع ہوں گے؟ لہٰذا ہم قائل ہیں کس کے، ہاں جی، کہ علم اجمالی بھی علم تفصیلی کی طرح کیا ہے، علت تامہ ہے. کس کے لیے؟ تنجز تکلیف کے لیے. مخالفت کرنا اور ترخیص دینا اطراف میں کیا ہے، یہ جائز نہیں ہونا چاہیے. یہ حقیقت میں جو ہم نے رد کیا تھا کل، یہ قول ثانی تھا. قول ثانی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، علم اجمالی کل علم تفصیلی علت تامہ ہے تنجز کے لیے. واضح انشاءاللہ غیر. مصنف نے کہا کہ اگر کوئی شخص کیا ہے جی، یہ اشکال پیش کرتا ہے کہ اگر ہم ترخیص کے قائل ہوتے ہیں تو تناقض لازم آتا ہے، تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی شبہ محصورہ میں. واضح ہے. لیکن اگر ہم شبہ بدویہ اور شبہ کیا ہے غیر محصورہ میں دیکھیں تو شبہ بدویہ اور شبہ غیر محصورہ میں بھی یہی اشکال تناقض و تضاد کیا ہے جی، لازم آ رہا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جبکہ شبہ کیا ہے جی غیر محصورہ میں اور شبہ کیا ہے جی بدویہ میں سارے قائل ہیں کس کے، ترخیص کے، کہ آپ تمام اطراف کے نسبت کیا ہے جی ارتکاب کر سکتے ہیں. تو بعبارت اخرى جواب نقضی دیا مصنف، جب آپ وہاں پر ترخیص کے قائل ہیں، واضح ہے، تو ہم شبہ محصورہ میں ترخیص کے قائل ہیں. جو اشکال کیا ہے ہمارے اوپر آ رہا ہے وہی اشکال آپ کے اوپر آ رہا ہے. جو جواب آپ دیں گے وہی جواب ہم آپ کیا ہے، ہم آپ کو دیں گے. یہ جواب نقضی دیا تھا. اور اس جواب نقضی کے ساتھ دوسرا جواب حلی دیا تھا، جس کی طرف فقط عبارت میں اشارہ موجود تھا، تفصیل اس جواب کی نہیں تھی. اور وہ یہ تھا کہ دیکھیں اجتماع ضدین اور تناقض تب آتا حکم کیا ہے جی جب ایک مرتبے میں ہو. حکم واقعی جو آپ کو معلوم بالاجمال ہے وہ بھی فعلی ہو، اور ترخیص جو شارع کی طرف سے ہے وہ بھی فعلی ہو، یعنی حکم ظاہری. ترخیص یعنی وہی حکم ظاہری. جبکہ ہم دیکھتے ہیں اور امر رابع میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، حکم واقعی جو معلوم بالاجمال ہے وہ تعلیقی ہے، جبکہ حکم ظاہری جو ترخیص کا کیا ہے، ہاں جی مؤدہ ہے، جو ترخیص سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ فعلی اور منجز ہے. جب رتبہ ایک نہیں ہے تو کوئی تناقض نہیں ہے. یہاں تک آگے ہمارا کیا ہے سابقہ مباحثے میں ذکر ہو چکا تھا. واضح انشاءاللہ. ہاں ابھی کہہ رہے ہیں آگے، نعم کان العلم الاجمالی کالتفصیلی فی مجرد الاقتضاء. لہذا اس سابقہ وضاحت سے یہ معلوم ہوا،
یہ آخری عبارت وقت اشرنا الیہ سابقا، یہ حقیقت میں جواب اس کے حلی کی طرف اشارہ تھا. تو اس سے توضیح سے یہ واضح ہوا، مصنف کہنا چاہتے ہیں کیونکہ قول اول میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، قول ثانی ہم نے کہا تھا نا کہ علم اجمالی منجز ہے علم تفصیلی کی طرح یا نہیں ہے، تو ہم نے کہا اس میں 3 اقوال ہیں. قول اول کیا تھا جو مصنف نے اختیار کیا کہ نہیں منجز ہے لیکن بنحو الاقتضاء ہے، جبکہ قول ثانی کیا تھا نہیں منجز ہے کل علم تفصیلی بنحو علت تامہ. اس علت تامہ والے قول کو کیا ہے اس عبارت میں رد کیا ہے. وہ علت تامہ کے کیوں قائل ہوئے ہیں، کہہ رہے کہ اس وجہ سے علت تامہ کے قائل ہوئے ہیں. اگر علت تامہ کے قائل نہ ہوتے، علم اجمالی کا علم تفصیلی منجز نہ ہو، تو اس کا مطلب اس کے اطراف میں ترخیص جائز ہے بنا الاقتضاء ہو، یعنی جب تک معنی نہ ہو تب تک کیا ہے مقتضی ہے تنجز کے لیے. معنی کون سی چیز بنتی ہے؟ عقلی یا شرعی. معنی عقلی شبہ غیر محصورہ میں کیا ہے اطراف لا تعداد ہیں، تکلیف مع الاتحاق لازم آتی ہے، یا شارع کی طرف سے ترخیص آ جاتی ہے. یہ معنی شرعی اور عقلی دونوں آ سکتے ہیں. اور جب معنی عقلی اور کیا ہے جی شرعی آ جائے تو اس کا مطلب اطراف کے ارتکاب میں اجازت ہے، ترخیص موجود ہے. ترخیص کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی ترخیص کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادھر سے مباح سمجھ رہے ہیں اور ادھر سے کیا ہے علم اجمالی کے ذریعے واجب سمجھ رہے ہیں، لہذا تضاد لازمہ گیا وغیرہ وغیرہ. اس وجہ سے وہ علت تامہ کے قائل ہوئے. مصنف نے کہا کہ نہیں ہم اقتضاء کے ہی قائل ہیں، اور آپ اس ترخیص اور اجتماع نقیضین اور اجتماع ضدین سے بچنے کے لیے علت تامہ کے قائل ہوئے تھے. ہم کہتے ہیں کہ یہی اشکال شبہ غیر محصورہ میں بھی ہو رہا ہے، شبہ بدویہ میں بھی ہو رہا ہے. واضح ہے وہاں پر آپ جو جواب دیں گے ہم یہاں پر آپ کو وہی شبہ محصورہ میں وہی جواب دیں گے. ایک اور دوسرا یہ تفصیلی جو حلی جواب دیا. واضح ہے بن نتیجہ کیا ثابت ہوا؟ ہاں کہ علم اجمالی مقتضی تنجز ہے نہ کہ علت تامہ ہے. نعم کان العلم الاجمالی منجزا کالتفصیلی فی مجرد الاقتضاء، اقتضاء میں ہے، لا فی العلیت التامہ. علیت تامہ نہیں ہے جیسے کہ قول ثانی والے تھے جس کو ہم نے ضمناً عبارت میں رد کر دیا تھا. فیوجب تنجز التکلیف ایضا، فیوجب کون یوجب؟ علم اجمالی. بس علم اجمالی بھی منجز تکلیف ہوگا، تکلیف کے منجز ہونے کا سبب بنے گا. ایضاً واضح ہے جس طرح علم تفصیلی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ لو لم یمنع عنہ، اگر مانے نہ ہو عنہ یعنی ان تنجز تکلیف، تکلیف کے منجز ہونے سے عقلاً، کوئی معنی عقلی موجود نہ ہو. اگر معنی عقلی موجود ہے اس کا مطلب علم اجمالی منجز نہیں ہوگا. کما مثال دے رہے ہیں معنی عقلی کا، کما کان فی اطراف کثیرۃ غیر محصورہ، جیسے کہ اگر شبہہ کیا ہے جو دائر ہو ایسے اطراف کے درمیان میں جو غیر محصورہ ہے، شبہ غیر محصورہ ہو، یعنی بعبارت اخری کہ مثال کے طور پر شبہ غیر محصورہ کی مثال ہم نے کیا دی تھی؟ یہ مثال دی تھی کہ کیا ہے جی جیسے کہ ہمیں علم اجمالی حاصل ہو کہ عراق میں پورے جتنے بھی دودھ کے اقسام بکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، جتنے بھی کیا ہے جی دہی اور لسی کے اقسام بکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک نجس ہے. کہہ رہے کہ اگر شارع ابھی سب سے منع کرے تو یہ تکلیف مع الاتحاق لازم آئے گی. بے نتیجہ کیا ہے مانے نہیں، یہاں پر کیا ہے ترخیص دینی پڑے گی شارع کے تقریباً. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی عقلی ہوگا کس سے؟ ہاں جی علم اجمالی کے منجز ہونے سے، لہذا ترخیص درست ہوگی. او شرعن، یا معنی شرعی ہو جیسے کہ کیا ہے کما فی ما اذن الشارع فی الاقتحام فیہا، جیسے کہ کیا ہے جی شبہ ہو اور شبہ میں شارع فی الاقتحام فیہا، فیہا اطراف کی ذمہ دار جائے، اطراف میں پڑھنے کی، اطراف کو انجام دینے کی، ان کے ارتکاب کی خود شارع اجازت دے. کہاں سے آپ کو شارع کی اجازت سمجھ رہے ہیں؟ کما ہوا ظاہر، جیسے کہہ رہے ہیں اس قول سے ظاہر ہے کل شیء فی حلال و حرام، ہر وہ شے جہاں پر حلال و حرام کا شبہ ہو فہو لک حلال، وہ آپ کے لیے کیا ہے جی حلال ہے. حتی تعرف الحرام منہ بعینہ، حتیٰ کہ کیا ہے جی آپ اس سے حرام کو بعینہ جان لیں. واضح ہے حرام کو بعینہ جان لیں یعنی حرام کا علم تفصیلی حاصل کر لیں،
لیکن اگر علم اجمالی ہو نہیں جائز ہے آپ کے لیے ارتکاب کرنا. اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے نا بے عین ہی یعنی تفصیلی، کیونکہ اجمال میں عین ہی نہیں معلوم ہوتا چیز. لہذا یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے اور معصوم کا قول ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ شارع کی طرف سے شبہات میں جہاں پر حلیت و حرمت میں شک ہو کسی چیز میں، شارع کا فہو لک حلال، یہ آپ کے لیے حلال ہے، واضح ہے. تو اس کا مطلب جہاں پر شک ہو آپ اصالت الحلیت جاری کر سکتے ہیں جب تک اس شے کے بعین ہی علم تفصیلی بالحرمت نہ ہو. واضح ہے. کہہ رہے کہ یہ اگر یہ شرعی معنی ہے یا شبہ کا غیر معصور ہونا عقلی معنی ہے. علم اجمالی تب منجز ہوگا یہ جب دونوں معنی نہ ہوں. اگر معنی ہوں گے تو اس کا مطلب ہم منطق میں اصول میں پڑھتے ہیں نا، مقتضی کیا ہے؟ موجود، معنی مفقود. فیؤثر اثرا، فیؤثر کون؟ فیؤثر مقتضی. مقتضی کا موجود ہونا اثر کے لیے کافی نہیں ہوتا، مقتضی موجود ہونا چاہیے اور معنی مفقود ہونا چاہیے، تب جا کر مقتضی کیا کرتا ہے؟ اثر کرتا ہے. یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں علم اجمالی منجز تنجز کے لیے مقتضی ہے، لیکن لو لم یمنع عنہ المانع، معنی موجود نہ ہو. لیکن اگر معنی عقلی یا معنی شرعی موجود تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا ہے جی؟ علم اجمالی منجز نہیں ہے. لہذا مصنف قائل ہوئے کہ علم اجمالی منجز تکلیف ہے بنحو الاقتضاء. وبالجملہ خلاصہ کلام، حقیقت میں علم اجمالی کے مقتضی ہونے کو ہم کیوں اس قول کو اختیار کیا ہے؟ علم اجمالی کو کل علم تفصیلی علت تامہ کیوں نہیں سمجھتے تنجز کے لیے؟ اس کا دلیل اس بالجملہ بیان کر رہے ہیں. وبالجملہ صحت قضیت صحت المؤاخذۃ علی مخالفتہ، مخالفت تکلیف. کہہ رہے کہ جو شخص تکلیف کی مخالفت کرے اس کا مؤاخذہ کرنا صحیح ہے. یہ بات درست ہے؟ درست نہیں ہے؟ درست ہے. مع القطع بہ، جبکہ اس کو کیا ہے؟ قطع حاصل ہو. قطع یعنی علم، مقصود یہاں پر کیا ہے جی؟ علم اجمالی ہے نہ کہ تفصیلی. بین اطراف محصورہ، جب اطراف محصورہ کے درمیان میں قطع اور علم اجمالی حاصل ہو، اس کے باوجود اگر وہ کیا کرے؟ مخالفت کرے تو مؤاخذہ صحیح یا صحیح نہیں ہے؟ کہ مؤاخذہ صحیح ہے. جبکہ وہ عدم صحتہا، صحتہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ مؤاخذہ کی طرف. مؤاخذہ صحیح نہیں ہوگا ما عدم حصرہا، جب اطراف محصور نہ ہوں، او جب اطراف محصور نہ ہو، او مع الاذن فی الاقتحام فیہا، یا کیا ہے؟ اطراف میں، فیہا کی ضمیر اطراف کی طرف جا رہی ہے، یا اطراف میں پڑھنے کا کیا ہے جی؟ ان کو ارتکاب کرنے کا شارع کی طرف سے کیا ہے جی؟ اذن و اجازت ثابت ہو. واضح ہے؟ ہوا یہ محصورہ شبہ میں مخالفت کرنے کی صورت میں عقاب کا ہونا، غیر محصورہ اور اذن کے صورت میں عقاب کا صحیح نہ ہونا، یہ خود دلیل ہے کس بات کے اوپر؟ کہ کون القطع الاجمالی مقتضیا للتنجز. قطع اجمالی، علم اجمالی، قطع اجمالی یعنی وہ علم اجمالی مقتضی تنجز ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کیا ہے جی علت ہوتا تو فرق ہوتا دونوں کے درمیان میں؟ کوئی فرق نہ. شبہ موصورہ غیر موصورہ دونوں صورت میں کیا ہے؟ عقاب صحیح ہونا چاہیے تھا. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شبہ غیر موصورہ اور کیا ہے جی جہاں پر ترخیص ہو وہاں پر کہتے ہیں آپ عقاب صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب مانع موجود ہے تو عقاب صحیح نہیں ہے، مقتضی مؤثر نہیں ہے. ہاں مانع موجود نہ ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ شبہ معصورہ میں، ہاں جی شبہ معصورہ میں مانع نہیں ہے کیونکہ اطراف دو تین اطراف ہیں. کون سا مانع ہے؟ ان سب سے پرہیز کرے. واضح ہے؟ وہاں پر عقاب کا صحیح ہونا اور غیر معصورہ اور اذن کے صورت میں عقاب کا صحیح نہ ہونا، یہ خود تفصیل دال ہے اس بات کے اوپر کہ علم اجمالی مقتضی تنجز ہے نہ کہ علت تامہ ہے. وإلا اس تفصیل کی کوئی معنی نہیں ہے. وعدم صحت المؤاخذہ مع عدم حصرها یعنی حصر الاطراف، او مع الاذن، حصر الاطراف یہ معنی عقلی کی طرف اشارہ ہے، او مع الاذن یہ معنی شرعی کی طرف اشارہ ہے. فی الاقتحام یعنی اقتحام یعنی پڑھنا، فیہا اطراف میں، ہوا یہ خود تفصیل دال ہے اس بات کے اوپر کہ کون القطع الاجمالی مقتضی للتنجز لا علت تامہ، کہ قطع اجمالی یعنی علم اجمالی بے بات اخرى یہ مقتضی تنجز ہے، علت تامہ نہیں ہے. والا اگر لوگ کہ علت تامہ ہوتا تو اس صورت میں کیا ہے جی؟ ترخیص ہو اس کے اطراف میں، اور یہ اس کوئی معنی نہیں ہوتی. علت تامہ ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اطراف میں پڑھنے کی کوئی ترخیص نہیں ہے.
ہم نے کہا کہ علم تفصیلی اور علم اجمالی کے جو فرق بیان کیے تھے ان میں یہ کہا تھا کہ علم تفصیلی کی صورت میں اس کے اطراف میں جواز الترخیص ترک الترخیص جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ترخیص یہاں واقعی ہوگی یا ظاہری ہوگی. اگر ترخیص واقعی ہے تو تضاد واقع میں لازم آ رہا ہے، اگر ترخیص ظاہری ہے تو قاطع کے نظر میں تضاد لازم آ رہا ہے. یہ دونوں محال ہیں، لہذا ترخیص علم تفصیلی میں جائز نہیں ہے. جبکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترخیص جائز ہے. اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم اجمالی مقتضی ہے نہ کہ علت تامہ ہے. پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہاں جی خیلی خوب. وَأَمَّا احتمال أَنَّهُ بِنَحْوِ الِاقْتِضَاءِ بِالنِّسْبَةِ، یہاں سے اگر تیسرے قول کی طرف اشارہ کر ہم نے کہا نا کہ علم اجمالی منجز ہے یا نہیں ہے. اس میں تین اقوال ہیں. قول اول مصنف نے کہا کہ علم اجمالی منجز ہے لیکن بنحو الاقتضاء. قول ثانی یہ تھا کہ نہیں منجز ہے اور وہ بھی کیا ہے بنحو علت تامہ. واضح ہے. اور قول ثانی کے جو قائلین تھے شاید میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا یا نہیں بتایا. اس کے قائلین میں سے شیخ طوسی ہیں، محقق عراقی اور محقق اصفہانی. بڑے بڑے نام ہیں. یہ قائل ہیں کہ علم اجمالی اسی طرح منجز ہے جس طرح علم تفصیلی ہے. کیوں اس علت تامہ کے قول کو اختیار کیا ہے؟ وہی ترخیص اگر جائز ہو تو تضاد لازم آتا ہے. ایک اس کے بنا پر اگرچہ محقق عراقی نے وجدان دلیل ذکر کیا ہے. علم اجمالی منجز ہے، دلیل وجدان ہے. کس طرح؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جب آپ کو اجمالاً علم ہے کہ یا جمعہ واجب یا ظہر واجب ہے، ادھر سے ترخیص کا مطلب کیا ہے کہ دونوں واجب نہیں ہیں. یہ کیسے ہے؟ ترخیص کا مطلب آپ کا بندگی کے اسلوب سے خارج ہونا ہے، یعنی ایک چیز جو الزام ہے اس کو چھوڑ کے آپ دوسرا طرف لے رہے ہیں. لہذا وجدان دلیل ہے کہ حتماً انجام دینا چاہیے. علی ای حال. تیسرا قول کیا ہے جی؟ منسوب ہے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. منسوب اس وجہ سے میں نے کہا ہے کیونکہ خود علماء نے بھی تردد ظاہر کیا کہ ان کے عبارات سے صراحت سے یہ قول سمجھ میں نہیں آ رہا، اگرچہ بعض بزرگان نے شیخ انصاری کی طرف نسبت دی ہے. دیکھیں اگر موافقت اور مخالفت تین صور میں متصور ہوتی ہے. موافقت قطعیہ ہوتی ہے، اسی طرح مخالفت بھی قطعیہ ہوتی ہے، اور ہر ایک موافقت اور مخالفت احتمالیہ بھی ہوتی ہے. علیحدہ کریں تو چار بن جاتے ہیں، لیکن ہم موافقت و مخالفت احتمالیہ اس کو ایک ہی صورت میں ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جمعہ اور ظہر والا مثال لے لیں. اگر علم اجمالی ہے کے درمیان میں اور آپ دونوں کو انجام دیتے ہیں، ظہر بھی پڑھتے ہیں اور جمعہ بھی پڑھتے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ موافقت قطعیہ، قطعی موافقت ہے. آپ واقع میں جمعہ واجب ہے تو وہ بھی آپ نے پڑھا ہے، واقع میں ظہر واجب ہے تو وہ بھی آپ نے پڑھا ہے. یہ موافقت قطعیہ ہے. دونوں نہیں پڑھتے، یہ کیا ہوگی؟ مخالفت قطعیہ. کوئی ایک پڑھتے ہیں، کوئی ایک کیا ہے جی نہیں پڑھتے، تو جو پڑھتے ہیں اس کے نسبت موافقت احتمالیہ اور جو نہیں پڑھتے اس کے نسبت مخالفت احتمالیہ. واضح ہے؟ یہ انشاءاللہ نقطہ واضح ہے. تو موافقت اور مخالفت یا قطعیہ ہوتی ہے یا احتمالیہ ہوتی ہے. موافقت قطعیہ، مخالفت قطعیہ. موافقت و مخالفت احتمالیہ تیسری صورت. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تفصیل دے رہے ہیں کہ علم اجمالی منجز ہے، لیکن کس کے نسبت؟ مخالفت قطعیہ اور موافقت احتمالیہ کے نسبت علت تامہ ہے، جبکہ موافقت قطعیہ کے نسبت کیا ہے جی؟ بنحو الاقتضاء ہے. تفصیل کے قائل ہیں. واضح ہے؟ موافقت قطعیہ بنحو الاقتضاء دلالت کرتا ہے علم اجمالی، جبکہ مخالفت قطعیہ اور وجوب موافقت احتمالیہ ان کی نسبت علم اجمالی حجت ہے بنحو علت تامہ. تفصیل کے کیا ہے جی؟ قائل ہوئے ہیں. واضح ہوا یا واضح نہیں ہوا؟ انشاءاللہ دیکھیں. وَأَمَّا احتمال أَنَّهُ یعنی أَنَّ العلم الإجمالی بنحو الاقتضاء بالنسبت الى لزوم الموافقت القطعیہ، کہ علم اجمالی حجت ہے بنحو الاقتضاء کس کے نسبت؟ لزوم موافقت قطعیہ کے نسبت. وبنحو العلیہ، اور علم اجمالی حجت ہے بنحو علت تامہ
کن صورتوں کی نسبت؟ بالنسبت الی الموافقۃ الاحتمالیہ و ترک المخالفۃ القطعیہ، مخالفت قطعیہ کو ترک کرنے، اور کیا ہے جی موافقت احتمالی کی نسبت کیا ہے علم اجمالی؟ علت تامہ ہے۔ مصنف کہنے کہ واما احتمال انہ فضعیف جدا، یہ احتمال کیا ہے جی جداً ضعیف ہے، واضح ہے۔ کیوں جداً ضعیف ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یا تو آپ دونوں میں موافقت کیا ہے جی احتمال یا تو آپ علم اجمالی کو دونوں صورتوں میں حجت مانے بنحو الاقتضاء، یا دونوں صورتوں میں حجت مانے بنحو علت تامہ۔ تفصیل کا کیا مطلب ہے کہ ایک صورت میں کیا ہے جی اگر موافقت قطعیہ کا مورد ہے تو بنحو الاقتضاء حجت ہے، ترک مخالفت قطعیہ یا موافقت احتمالیہ ہے تو بنحو علت تامہ علم اجمالی منجز تکلیف ہے۔ یہ تفصیل لا معنی لہو۔ کیوں لا معنی لہو؟ کہہ رہے کہ اس وجہ سے یا ایھا الشیخ الانصاری، ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مخالفت قطعیہ کے ترک کرنے کے نسبت علم اجمالی علت تامہ ہے، کیوں آپ اس صورت میں علت تامہ کے قائل ہوئے ہیں؟ واضح ہے۔ اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ اگر میں مخالفت قطعیہ کے نسبت علت تامہ کا قائل نہ ہوتا تو اس سے یہ لازم آتا کہ اطراف میں ترخیص جائز ہے، اور اگر ترخیص جائز ہوتی تو اس صورت میں کیا ہوتا؟ اصالۃ البراءت جاری کر کے آپ کیا کر سکتے تھے؟ مخالفت کر سکتے تھے، بالنتیجہ تناقض لازم آتا۔ لہذا میں کہتا ہوں کہ موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، کوئی ایک پڑھیں کافی ہے، لیکن مخالفت قطعیہ حرام ہے۔ دونوں کو چھوڑیں، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کا مطلب موافقت احتمالیہ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اگر مخالفت قطعیہ کی اجازت دیں اس کا مطلب ترخیص جائز ہے اطراف میں، اور اگر ترخیص جائز ہے تو وہی اشکال تناقض کیا ہے جی لازم آئے گا۔ واضح انشاءاللہ۔ لہٰذا میں نے مخالفت قطعیہ کے نسبت کہا ہے کہ مخالفت قطعیہ کے نسبت علم اجمالی کیا ہے؟ علت تامہ ہے۔ علت تامہ ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی ان العلم الاجمالی علت تامۃ لتنجز حرمت المخالفت القطعیہ ووجوب الموافقت الاحتمالیہ۔ علت تامہ ہے، نفی و اثباتاً اس سے کیا ہے ہم سلب نہیں کر سکتے، ترخیص نہیں دے سکتے اس میں۔ واضح انشاءاللہ۔ خوب، اگر آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ کیوں قائل ہوئے ہیں اس صورت میں علت تامہ کے مخالفت قطعیہ ترک مخالفت قطعیہ کی نسبت، اور آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ کیونکہ اگر میں نہیں قائل ہوتا تو تضاد اور تناقض لازم آتا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہی کیا ہے اشکال اور اعتراض اس صورت میں بھی تو موجود ہے جہاں پر کیا ہے جی مخالفت احتمالیہ ہے۔ آپ نے جو کہا کہ موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، موافقت احتمالیہ کافی ہے۔ موافقت احتمالیہ کا مطلب کیا ہے؟ یا آپ ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں۔ واضح ہے۔ اگر فرض کریں آپ ظہر پڑھتے ہیں اور واقع میں جمعہ واجب ہے تو موافقت احتمالیہ ہوئی یا نہیں؟ موافقت احتمالیہ ہوئی، لیکن مخالفت بھی احتمالیہ ہے یا نہیں ہے؟ مخالفت بھی احتمال ہے، کیونکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں ممکن ہے اس کا عکس کیا ہے بالواقع میں کیا ہے واجب ہو۔ ظہر پڑھ رہے ہیں تو جمعہ واجب ہو، جمعہ پڑھ رہے ہیں تو ظہر واجب ہو۔ لہذا اس صورت میں مخالفت احتمالیہ موجود ہے، اور مخالفت احتمالیہ بھی کیا ہے جی اسی طرح محال ہے جس طرح مخالفت قطعیہ محال ہے۔ واضح ہے؟ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح دونوں کو ترک کرنا قطعاً کیا ہے جی اگر آپ ترخیص دیں اس کا مطلب مخالفت قطعیہ ہو جائے گی نا، جس طرح مخالفت قطعیہ محال ہے، تضاد اور تناقض لازم آئے گا، ہم آپ کو کہتے ہیں اسی طرح مخالفت احتمالیہ بھی محال ہے، کیونکہ مخالفت احتمالیہ میں بھی وہی اشکال لازم آ رہا ہے۔ جس طرف کو آپ انجام دے رہے ہیں ممکن ہے کہ واقع میں اس کا غیر کیا ہے وہ، تو آپ نے مخالفت کی یا نہیں کی؟ مخالفت کی۔ بس فرق دونوں میں یہ ہوگا کہ
قطعیہ کی صورت میں مخالفت قطعیہ ہے اور یہاں پر مخالفت کیا ہے؟ احتمالیہ ہے. اور تناقض جس طرح قطعی محال ہے اس طرح تناقض اور تضاد کا احتمال بھی محال ہے. تناقض کیسے؟ مثال کے طور پر وجود زید اور عدم وجود زید، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ کیوں جمع نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ النقیضان لا یجتمعان ولا، نقیضین کا جمع نہ ہونا قطعی ہے. ان النقیضان لا یجتمعان، یہ قضیہ مقطوع العدم ہے، نہیں ہو سکتے جمع. جب نہیں ہو سکتے تو جس طرح نقیضین کے جمع نہ ہونے کا قطع محال ہے، اسی طرح اگر کوئی احتمال دے کہ شاید نقیضان جمع ہو سکتے تو یہ احتمال محال ہوگا نہیں ہوگا؟ احتمال بھی محال ہوگا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ قطعاً تو یقین تو نہیں ہے کہ وجود اور عدم مل سکیں، لیکن احتمال تو پایا جاتا ہے نا کہ وجود زید اور وجود عدم مل جائیں، جمع ہو سکیں. کہہ رہے کہ نہیں، جس طرح قطع محال ہے، یقین آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، واضح ہے، اسی طرح احتمال بھی کیا ہے؟ محال ہے. لہذا اگر آپ کہتے ہیں کہ مخالفت قطعیہ حرام ہے وَإِلَّا تناقض لازم آئے گا، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے بلکہ موافقت احتمالیہ واجب ہے، تو اس صورت میں تو مخالفت احتمالیہ لازم آ رہی ہے. تو اس صورت میں جس طرح مخالفت احتمالیہ جائز نہیں ہے آپ کے قول کے بنا پر، اسی طرح کیا ہے؟ مخالفت قطعیہ بھی جائز نہیں ہے. آپ ایک صورت کے قائل ہوتے ہیں وہاں پر مخالفت احتمالیہ لازم آ رہا ہے، کیونکہ آپ کس تفصیل کے قائل ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، یعنی دونوں کو انجام دیں، یہ آپ پر واجب نہیں کسی ایک کو. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کسی ایک کو انجام دیں، اس میں مخالفت احتمالیہ ہے یا نہیں ہے؟ مخالفت احتمالیہ ہی، واضح ہے. لہذا آپ مخالفت احتمالیہ کے جواز کے قائل ہیں. ادھر آپ کہتے ہیں کہ مخالفت احتمالیہ کو حرام آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مخالفت احتمالیہ اس وجہ سے حرام ہے وَإِلَّا تناقض لازم آئے گا. تناقض کی وجہ سے مخالفت قطعیہ کو آپ حرام قرار دیتے ہیں، جبکہ یہی تناقض مخالفت احتمالیہ میں بھی لازم آ رہا ہے، اس کو آپ کیوں نہیں حرام دیتے؟ تناقض کا جس طرح قطعاً محال، اس طرح احتمال بھی کیا ہے؟ پتہ نہیں سمجھ میں آیا نہیں آیا، انشاءاللہ دیکھیں گے. فضعیف جداً، یہ بات ضعیف، تفصیل ضعیف ہے. ضرورت کیوں جی؟ ان احتمال ثبوت المتناقضین، احتمال ثبوت متناقضین، یہ کس صورت کی بات ہو رہی ہے؟ جب کیا ہو؟ مخالفت احتمالیہ ہو. واضح ہے، کیونکہ وہ صراحت سے اس کے قائل نہیں ہوئے مخالفت احتمالیہ جائز ہے. انہوں نے کہا ہے کہ موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، اور موافقت قطعیہ کے واجب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مخالفت احتمالیہ جائز ہے. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پڑھنا آپ کے لیے کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، ظہر بھی پڑھیں جمعہ بھی پڑھیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک آپ کیا ہے جی پڑھیں، ایک کو ترک کریں، بلاخر جس کو آپ پڑھیں گے تو مخالفت کیا ہے جی احتمالیہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مخالفت احتمالیہ ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے ان احتمال ثبوت المتناقضین، متناقضین کے ثبوت کا احتمال، کہ آپ موافقت قطعیہ کو لازم نہیں قرار دے رہے، اس کا مطلب موافقت احتمالیہ موجود ہے، ترخیص موجود ہے، ایک طرف کو آپ ترک کر سکتے ہیں، اس کے خود آپ قائل ہیں. جبکہ احتمال ثبوت متناقضین کل قطع بثبوتہما، یہ اسی طرح ہے جیسے کہ قطع ہے کس کو؟ بثبوتہا ہما، یا بثبوت المتناقضین. واضح ہے، جس طرح مخالفت قطعیہ حرام ہے، دونوں طرف کو چھوڑنا حرام ہے، اسی طرح ایک طرف بھی مخالفت کیا ہے؟ حرام ہوگی. فی الاستحالہ، محال ہونے میں، محال وہی تناقض کے موجب بننے میں. فلا یکون عدم القطع بذالک معها موجبا لجواز الاذن فی الاقتحام، لہذا نہیں ہوگا عدم القطع بذالک، بذالک یعنی بے تضاد اور کیا ہے جی تناقض کا جو قطع نہ ہونا، معها مع المخالفت الاحتمالیہ، موجبا قطع نہیں ہو رہا تناقض اور کیا ہے تضاد کا مخالفت احتمالیہ میں، یہ قطع نہ ہونا موجب نہیں بنتا اس بات کا کہ لجواز الاذن فی الاقتحام، کہ آپ اجازت دے دیں کہ ایک طرف کو آپ چھوڑ سکتے ہیں.
قطع نہیں ہے تو کیا ہے؟ احتمال تو ہے نا مخالفت کا، احتمال میں بھی وہی محظور اشکال پایا جاتا ہے جو قطع میں کیا ہے؟ قطع مخالفت میں پایا جاتا ہے. بل لو صح الاذن فی المخالفت الاحتمالیہ صح فی القطعیہ ایضا، بلکہ اگر آپ مخالفت احتمالیہ کی اجازت دیتے ہیں کہ دونوں اطراف کا انجام دینا واجب نہیں ہے، ایک کو چھوڑ سکتے ہیں، اگر یہ اجازت دیتے ہیں تو صح الاذن فی القطعیہ، آپ مخالفت قطعیہ کی بھی کیا ہے جی؟ اجازت دے دیں. کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ محظور جو تناقض ہے وہ جس طرح مخالفت قطعیہ میں پایا جاتا ہے اسی طرح مخالفت احتمالیہ میں پایا جاتا ہے. آپ مخالفت احتمالیہ کی اجازت دیتے ہیں لیکن قطعیہ کی اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ مخالفت قطعیہ حرام ہے. مخالفت قطعیہ کا ترک کرنا اس کے نسبت علم اجمالی منجز ہے. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں تک آگے انشاءاللہ یہ بات واضح ہو رہی یا نہیں ہو رہی. ففہم میں بعض لوگوں نے کیا ہے جی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو مصنف کی عبارت بل لو صح الاذن فی المخالفت الاحتمالیہ صح فی القطعیہ، ان دونوں باتوں کے درمیان میں کوئی ملازمہ نہیں ہے. ممکن ہے کہ کیا ہے جی مخالفت قطعیہ حرام ہو لیکن مخالفت احتمالیہ حرام نہ ہو، لہذا یہ بات مصنف کی درست نہیں ہے. علی ای حال تو یہاں تک کیا ثابت ہوا ہے؟ یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ علم اجمالی کے تفصیل کے جو قائل ہوئے شیخ انصاری کہ موافقت قطعیہ کے نسبت علم اجمالی حجت ہے بالنحو الاقتضاء، اور ترک مخالفت قطعیہ اور وجوب موافقت احتمالیہ کے نسبت کیا ہے؟ علت تامہ ہے. یہ تفصیل درست نہیں ہے. یا دونوں صورت میں آپ اقتضاء کہیں کہ بنحو الاقتضاء حجت ہے، یا دونوں صورت میں بنحو العلت حجت ہے. واضح انشاءاللہ تعالی. ولا یخفی ان المناسب فی المقام، بلکہ یہ اصل آسان بات تھی لیکن ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، ان کو کل دیکھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد و محمد وعجل فرجہ.